السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم رب زدنی علما وعملا، اللہم اعتق رقبتی من النار، اللہم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اہدنا الصراط المستقیم۔ صراط مستقیم ایسے راستے کو کہتے ہیں جس پر بہت احتیاط سے چلنا پڑے، جیسے پل صراط پر چلنا پڑے گا۔ اس دنیا میں اگر ہم اپنے خواہشات پر قابو نہیں پاتے، اپنے نفس پر، شیطان یا کسی انسان کے بہکاوے میں آ کر وہ کام کر دیتے ہیں جو اللہ کو پسند نہیں، تو ہمیں آخرت میں پل صراط کو عبور کیسے کریں گے؟ ہم آخرت میں پل صراط کو پار، جیسے ہمیں پتہ ہے کہ نماز ہر حال میں فرض ہے، پھر بھی اپنی خواہشات کے پیچھے اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ کوئی بات نہیں، بعد میں پڑھ لیں گے، قضا کر لیں گے، بڑھاپے میں پڑھ لیں گے۔ کیا گارنٹی ہے کہ ہم بڑھاپے تک پہنچ بھی پائیں گے یا نہیں؟ اس پل صراط کو پار کرنے کے لیے ہمیں ابھی سے صراط مستقیم پر چلنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم نماز پڑھیں گے، ہر نماز سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اہدنا الصراط المستقیم کی دعا مانگیں گے تو وہ پھر ہمیں سیدھا راستہ دکھائے گا، وہ پھر ہماری مدد کرے گا کہ ہم سیدھے راستے پر چلیں اور وہ والے کام کریں جو اس کو پسند ہے، جو اس کے محبوب کو پسند ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اے مولا کریم ہمیں صحیح معنوں میں قرآن کریم پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، کیونکہ تیری رحمتوں پہ منحصر میرے ہر عمل کی قبولیت، تیری رحمتوں پہ ہے منحصر میرے ہر عمل کی قبولیت۔ نہ مجھے سلیقہ التجا، نہ مجھے شعور نماز ہے۔ اے مولا، جب ہم بہک جاتے ہیں تو ہماری مدد فرما، کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ ہم میں نیکیاں کرنے کی طاقت نہیں ہے، گناہوں سے بچنے کی طاقت بھی نہیں ہے، مگر مولا تیری مدد سے، تیری رحمت سے اے مولا ہم سب پر اپنا کرم بنائے رکھیں۔ تو بڑھتے ہیں آج۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومنہم میں دیکھیں نون ساکن کے بعد ہا آ گئی، اظہار کا قاعدہ جاری ہو رہا ہے۔ رولز کیا پڑے تھے کہ جب بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف ہلکی میں سے کوئی بھی حرف آ جائے گا وہاں اظہار ہوگا، ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ ومنہم، ہم میں دیکھیں میم ساکن کے بعد حمزہ آ گئی، تو میم ساکن کے قواعد میں جو کہ 3 ہیں، اظہار شفی، اخفاء شفی اور ادغام شفی۔ میم ساکن کے قواعد میں ہم نے کیا پڑھا کہ جب بھی میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کچھ بھی آ جائے وہاں اظہار ہوگا، ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ لہٰذا یہاں پہ ظاہر کریں گے کیسے؟ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، امیون میں دیکھیں میم مشدد آ گیا ہے۔ پورے قرآن پاک میں جدھر بھی نون کے اوپر شد آئی، میم کے اوپر شد آئی، وہاں ہم غنہ کریں گے، ناک میں آواز لے کے جائیں گے، میم کو آگے یا کے ساتھ ملائیں گے۔ امیون، یون میں دیکھیں واو ساکن پیچھے پیش، واو مدہ کا قاعدہ جاری ہو رہا ہے، ایک الف کے برابر لمبا کریں گے۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ،
ला यअलमू में देखें वाव साकिन पीछे पेश वाव मद्दा का कायदा जारी हो रहा है। ला यअलमूनल किताबा, किताबा में देखें ताके ऊपर खड़ी ज़बर एक अलिफ के बराबर लंबा करेंगे। किताबा इल्ला अमानिशा, इल्ला में देखें अलिफ पीछे ज़बर अलिफ मद्दा का कायदा जारी हो रहा है। हरूफे मद्दा के बाद आगे देखें हमज़ा जो है वो आगे वाले कलमे में है, अगले हर्फ में है, तो ये मद मुनफसिल होगा, जुदा वाली मद। मद की इकसाम की वजाहत मैंने पूरी डिटेल से अपनी शॉर्ट वीडियो में एक एक करके बनाई है। मुत्तसिल को लदा बयान किया, मुनफसिल को लदा बयान किया। इंशाल्लाह ताला आगे जो बाकी मद की इकसाम है एक एक करके 2-3 दिनों में उनकी भी बना दूंगी, जो कि बआसानी आपको समझ आ जाएगी। इल्ला अमानिया, इल्ला ये देखें मद मुनफसिल हो रहा है, 2-2.5 अलिफ के बराबर लंबा करेंगे। इल्ला अमानिया, अमा में अलिफ पीछे ज़बर अलिफ मद्दा का कायदा जारी हो रहा है, एक अलिफ के बराबर लंबा करेंगे। अमानिया व इनहुम, नून साकिन के बाद हा आ गया हरूफ हल्की में से, लिहाजा ज़ाहिर करके पढ़ेंगे। हमने रूल्स क्या पढ़े थे कि जब भी नून साकिन या तनवीन के बाद हरूफ हल्की में से कोई भी हर्फ आ जाएगा वहाँ इजहार होगा, ज़ाहिर करके पढ़ेंगे। व इनहुम, मीम साकिन के बाद देखें हमज़ा आ गया आगे वाले कलमे में, मीम साकिन के बाद हमज़ा आ गया है, तो मीम साकिन के कवायद में क्या पढ़ा था कि जब भी मीम साकिन के बाद बा और मीम के अलावा कुछ भी आ जाएगा वहाँ इजहार शफ़ी होगा, ज़ाहिर करके पढ़ेंगे। व इनहुम इल्ला, इल्ला में अलिफ पीछे ज़बर अलिफ मद्दा का कायदा जारी हो रहा है। इल्ला यज़ुन्नून, नून मुशद्दिद आ गया, गुन्ना करेंगे, नाक में आवाज़ लेके जाएंगे और देखें कि वाव साकिन पीछे पेश वाव मद्दा का कायदा जारी हो रहा है, एक अलिफ के बराबर लंबा करेंगे। इल्ला यज़ुन्नून, आयत मुकम्मल होगी, आखिरी हरफ को भी साकिन कर देंगे। बहुत छोटी है, अगली आयत भी साथ ही पढ़ लेते हैं। फ़वैलुल लिल्लज़ीना, फ़वैलुल लिल्लज़ीना में देखें वही में देखें या साकिन पीछे ज़बर या लीन हो रहा है, हरूफ़े लीन 2 हैं, वाव और या दोनों से पहले हमेशा ज़बर आती है। दोनों को बग़ैर खींचे बग़ैर झटका दिए नरमी से मारूफ पढ़ेंगे। फ़वैलुल लिल्लज़ीना, तनवीन के बाद लाम आ गई। हमने रूल क्या पढ़े थे कि जब भी नून साकिन या तनवीन के बाद हरूफ़े यरमलून में से कोई भी हर्फ आ जाएगा वहाँ इदगाम होगा, हरूफ़े यरमलून या रा मीम लाम वाव नून, ठीक है। अब लाम और रा में बग़ैर गुन्ने के मिलाना है, बाकी या वाव मीम नून में गुन्ने के साथ, यहाँ बग़ैर गुन्ने के मिलाएंगे। फ़वैलुल लिल्लज़ीना, लिल्लज़ीना में या साकिन पीछे ज़ेर या मद्दा का कायदा जारी हो रहा है। फ़वैलुल लिल्लज़ीना यक्तुबूनल किताबा, यक्तुबू में देखें वाव साकिन पीछे पेश वाव मद्दा का कायदा जारी हो रहा है, एक अलिफ के बराबर लंबा करेंगे। यक्तुबूनल किताबा, किताबा में देखें ताकि ऊपर खड़ी ज़बर आ गई, एक अलिफ के बराबर लंबा करेंगे। यक्तुबूनल किताबा बिअयदीहिम, बिअयदी में देखें या साकिन पीछे ज़ेर या मद्दा का कायदा जारी हो रहा है, एक अलिफ के बराबर लंबा करेंगे। बिअयदीहिम, बिअयदीहिम ज़ुम्मा, देखें मीम साकिन के बाद ता आ गया, तो रूल हमने क्या पढ़े थे कि मीम साकिन के बाद बा और मीम के अलावा कुछ भी आ जाएगा वहाँ इजहार होगा, ज़ाहिर करके पढ़ेंगे। इजहार शफ़ी हो रहा है। बिअयदीहिम सुम्मा, मीम मुशद्दिद आ गई, गुन्ना करेंगे। पूरे कुरान पाक में जिधर जिधर भी मीम के ऊपर शद्द आई या नून के ऊपर शद्द आई गुन्ना करेंगे, नाक में आवाज़ लेके जाएंगे। सुम्मा यक़ूलूना, यक़ू में देखें वाव साकिन पीछे पेश वाव मद्दा का कायदा जारी हो रहा है। यक़ूलूना, लूना में वाव साकिन पीछे पेश वाव मद्दा का, दोनों को एक एक अलिफ के बराबर लंबा करेंगे। सुम्मा यक़ूलूना हाज़ा, हा के ऊपर खड़ी ज़बर आ गई, एक अलिफ के बराबर लंबा करेंगे। ज़ा में भी अलिफ पीछे ज़बर, एक अलिफ के बराबर लंबा करेंगे। हाज़ा मिन इंदिल्लाहि, मिन इंदि में देखें कि नून साकिन के बाद आइन आ गई,
تو ہم نے رولز کیا پڑھے تھے کہ جب بھی نون ساکن کے بعد حروف ہلکی میں سے کوئی بھی حرف آ جائے گا وہاں اظہار ہوگا، ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ من عند اللہ، دیکھیں آگے نون ساکن کے بعد دال آ گیا، تو رولز ہم نے کیا پڑھے تھے کہ نون ساکن کے بعد کوئی ایسا حرف آ جائے جو نہ اظہار کے خاندان میں ہو، نہ اخفا وہ ادغام کے خاندان میں ہو، اور نہ ہی با ہو، بلکہ ان سب کے علاوہ ہو، تو وہ یقیناً اخفا ہی ہوگا، چھپا کے پڑھیں گے۔ من عند اللہ، عند اللہ میں دیکھیں نون ساکن کے بعد دال آ گیا ہے، ٹھیک ہے، جو کہ اخفا کے خاندان میں سے ہے، چھپائیں گے۔ اظہار کی فیملی کے 6 ہی ممبر ہیں، حمزہ، ہا، عین، حا و عین خا، ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ ادغام کی میں 6 ہی ہیں، یا، را، میم، لام، واو، نون، یرملون، وہ جو آئیں گے ملا کے پڑھیں گے، ادغام کا مطلب ملانا۔ اب جو اقلاب کے ہیں وہ اکلوتا ایک ہی ہے، وہ با ہے، اس کا معنی بدلنا، اور باقی سارا خاندان اخفا کا ہے، چھپا کے غنے کے ساتھ پڑھیں گے۔ من عند اللہ، دلہ میں لفظ اللہ کلام باریک پڑھیں گے۔ لیشترو، لیشترو میں دیکھیں واو ساکن پیچھے پیش، واو مدہ کا قاعدہ جاری ہو رہا ہے، ایک الف کے برابر لمبا کریں گے۔ لیشترو بھی میں کھڑی زیر آگی، ایک الف کے برابر لمبا کریں گے۔ ثمنا قلیلا، ثمنا میں دیکھیں تنوین آ گئی، اور تنوین کے بعد قاف آ گیا، جو کہ اخفا کے خاندان میں سے ہے، لہٰذا چھپا کے پڑھیں گے۔ ثمنا قلیلا، قلیلا میں دیکھیں یا ساکن پیچھے زیر یا مدہ کا قاعدہ جاری ہو رہا ہے، لہٰذا ایک الف کے برابر لمبا کریں گے۔ اور آگے دیکھیں لا میں 2 زبریں آ گئی ہیں، اور آگے تو بھی آ گیا، ٹھہرنا بہتر ہوگا، تو 2 زبروں میں جب وقف کیا جاتا ہے تو اس کی ایک ہی زبر پڑی جاتی ہے۔ ثمنا قلیلا، اپنا سانس بھی توڑ دیں گے، آخری حرف پہ وقف بھی کر دیں گے۔ آگے پڑھتے ہیں فویل لہم، فویل اللہ میں دیکھیں تنوین کے بعد لام آ گیا، ادغام کے خاندان میں سے ملائیں گے، ادغام کے 6 حروف ہیں، یا، را، میم، لام، واو، نون۔ لام اور را کو بغیر غنہ کیے ملاتے ہیں، اور باقی یا، واو، میم، نون میں غنے کے ساتھ ملاتے ہیں، یہاں بغیر غنے کے ملائیں گے۔ فویل لہم مما، دیکھیں ہم مما میں دیکھیں میم ساکن کے بعد میم آ گیا، جو کہ ہم نے رول کیا پڑھے تھے کہ جب بھی میم ساکن کے بعد میم آ جائے گا تو پہلی میم کو دوسری میں مدغم کر دیں گے، ادغام شفوی کا قاعدہ جاری ہو رہا ہے، یعنی کہ ملا دیں گے، تو غنے کے ساتھ پڑھیں گے، اور میم کے بعد پھر میم آئی ہے اور اس کے اوپر شد بھی ہے۔ رولز کیا پڑھے تھے کہ جب بھی پورے قرآن پاک میں میم کے اوپر شد آئے گی یا نون کے اوپر شد آئے گی، غنہ کریں گے، ناک میں آواز لے کے جائیں گے، تو اس کی ادائیگی کرتے ہیں فویل لہم مما، فویل لہم مما کتبت، کتبت ایدیہم، ایدی میں دیکھیں یا ساکن پیچھے زیر یا مدہ کا قاعدہ جاری ہو رہا ہے، ایک الف کے برابر لمبا کریں گے۔ ایدیہم، ہم میں دیکھیں میم ساکن آ گئی، اور میم ساکن کے بعد واو آ گیا، تو ہم نے رولز کیا پڑھے تھے کہ جب بھی میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کچھ بھی آ جائے گا اظہار شفوی کا قاعدہ جاری ہوگا، لہٰذا ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ ایدیہم وویل لہم، تنوین کے بعد لام آ گیا جو کہ یرملون کے خاندان میں سے ہے، ملائیں گے اور بغیر غنے کے ملائیں گے۔ وویل لہم، ہم میں دیکھیں میم ساکن کے بعد میم آ گیا، ادغام شفوی کا قاعدہ جاری ہو رہا ہے، پہلی میم کو دوسری میں مدغم کر دیں گے اور اس کے آگے پھر میم مشددہ غنہ کریں گے۔ وویل لہم مما یکسبون، یکسبون میں دیکھیں واو ساکن پیچھے پیش، واو مدہ کا قاعدہ جاری ہو رہا ہے۔ وویل لہم مما یکسبون، آیت بھی مکمل ہوگی، اپنا سانس بھی توڑ دیں گے اور آخری حرف کو ساکن بھی کر دیں گے۔ اب ان دونوں آیات کی قرات پڑھ لیتے ہیں۔ وَمِنْهُمْ
الأميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون صدق اللہ العظیم۔ جی تو بڑھتے ہیں اب اس کے ترجمہ و تفسیر کی طرف۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اس آیت میں کیا ارشاد فرمایا؟ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ، اور ان میں سے کچھ ان پڑھ بھی ہیں جو کتاب کا علم نہیں رکھتے، کتاب کو نہیں جانتے، الا مگر امانیہ زبانی پڑھ لینا ہی، مگر زبانی پڑھ لینا ہی، وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، یا کچھ اپنی من گھڑت گمان۔ یہاں یہودیوں کے دوسرے گروہ کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ یہودیوں کے دوسرے گروہ میں کون سے لوگ شامل ہیں کہ جو ان پڑھ ہیں، جو کتاب یعنی کہ تورات کو خود تو نہیں جانتے بلکہ مفاد پرست سرداروں کے بیانات ہی الٹے پلٹے سیدھے کر کے جو ان کے خیال و گمان میں ہوتا ہے تو وہ ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کی بخشش ہو جائے گی، انہی من گڑت خیالوں میں وہ خوش ہوتے ہیں۔ یہاں سے ایک اور اس آیت سے بھی مسئلہ واضح ہوتا ہے کہ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ کا کیا مطلب ہے؟ ان میں سے کچھ ان پڑھ بھی ہیں۔ لفظ امیون امی کی جمع ہے، یہاں ان پڑھ لوگ مراد ہیں، جاہل لوگ مراد ہیں، لیکن جب لفظ امی کا لفظ جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے آئے تو مکہ شریف کا ایک نام قرآنی نام ہے، یہ بات یاد رکھیے گا کہ مکہ شریف کو قرآن پاک میں ام القریٰ بھی کہا گیا ہے، بستیوں کی ماں، یعنی کہ سب بستیوں سے افضل۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام القریٰ کی نسبت سے امی ہیں، یعنی ام القریٰ والے، یا پھر امی کا معنی کریں گے کسی مخلوق سے نہ پڑھنے والا، مخلوق میں کسی سے علم نہیں حاصل کیا۔ ہمارے نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلا واسطہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے پڑھنے والا اور ساری کائنات کا معلم۔ یہ بات ذہن نشین کر لیجئے، لفظ امی کے معنی ان پڑھ ہیں، جاہل لوگ ہیں، اور اگر یہی لفظ امی کی نسبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو جاتی ہے، یعنی کہ نبی کے لیے لفظ امی اگر ذکر کیا جائے تو اس کے معنی کیا ہوں گے؟ آپ کے ناموں میں ایک نام بھی ہے امیون، یعنی کہ امیون کا پھر مطلب کیا بنے گا کہ جن نے مخلوق میں سے کسی سے بھی نہ پڑھا ہو، جن کو سکھانے والا خود رب ذوالجلال ہو۔ اگلی آیت میں کیا ارشاد ہوا؟ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ، تو خرابی ہے ان کے لیے جو کتاب کو لکھتے ہیں، بِأَيْدِيهِمْ اپنے ہاتھوں سے، خرابی ہے ان لوگوں کے لیے جو کتاب کو اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں۔
اسلام مدینہ منورہ اور اطراف میں جب پھیل گیا تو یہودیوں کو یہ خطرہ لاحق ہو گیا کہ ان کی عوام انہیں چھوڑ کر اسلام قبول کر لیں گے، تو یہود کے علماء تورات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیان کردہ نشانیوں کو تبدیل کرتے، مثلاً جہاں ان کے قد مبارک کی جیسی شان تھی ویسی نہ بیان کرتے۔ الغرض یہ کہ جو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشانیاں موجود تھی انہوں نے رد و بدل کر دیا۔ نئی آنکھیں ادھر اگر کسی اور طرح کی لکھی تھی بہت خوبصورت، تو انہوں نے کسی اور طرح کی لکھ دی، یعنی کہ ظاہری تبدیلی انہوں نے بہت زیادہ کی۔ تو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کے لفظی معنی یا معنوی تحریف کو رد و بدل کو حرام قرار دیا گیا اور اس پر کمائی کرنے کو بھی حرام قرار دیا گیا۔ یاد رہے کہ جو لوگ عقائد اور احکام شرع میں تغیر اور تبدیلی کرتے ہیں یا پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمتوں اور کمالات کو چھپاتے ہیں، ان مذموم مقاصد کے لیے کتابیں یا تحریریں لکھتے ہیں، تو ان پر وہ اگر فائدہ حاصل کرتے ہیں تو ایسے لوگ یہود کے پیروکار ہیں۔ اس آیت میں اب یہ نہیں فرمایا گیا کہ امامت یا تعلیم پر تنخواہ لینے کی حرمت ثابت ہوتی ہے، کیونکہ خلفائے راشدین اپنی ذمہ داریوں پر وظیفہ لیا کرتے تھے۔ آگے کیا ارشاد ہے، ثم یقولون ھذا، ثم پھر یقولون وہ کہتے، ھذا یہ، من عند اللہ اللہ تعالیٰ کے پاس سے ہے۔ جو کتاب اپنے ہاتھوں سے وہ لکھتے وہ کہتے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تو وہ اس کے عوض تھوڑے سے دام حاصل کرتے، اس کو تھوڑے پیسوں میں دیتے، اس کو تھوڑے پیسوں میں بدلتے۔ اب یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ جو متاع قلیل کا دائرہ کہاں تک آتا ہے، جو چیز ختم ہو جانی ہے، فانی ہو جانی ہے، وہ متاع قلیل ہے۔ چاہے دنیا کا ڈھیر و سامان کیوں نہ ہو، دنیا تو دارالفانی ہے، ختم ہو جانے والی جگہ ہے، فنا ہو جانے والی ہے، تو اس کا تمام سامان بھی فانی ہوگا، وہ ثمناً قلیلا کے معنی میں آئے گا، تھوڑے داموں میں۔ جو باقی رہ جانے والا ہوگا وہ تھوڑے کے معنی میں نہیں آئے گا، آخرت کا جیسے اجر و ثواب۔ فویل لہم، پس خرابی ہے ان لوگوں کے لیے، مما کتبت ایدیہم، ان ہاتھوں کے لیے جنہوں نے اپنے ہاتھ سے لکھا، وویل، اور خرابی ہے لہم اس کے لیے، مما یکسبون، جو اس میں سے وہ کماتے ہیں۔ ان کے تورات میں وہ پھر رد و بدل کر کے جس نے جیسے بولا اس میں تبدیلی کر کے اور پھر اس سے وہ کمائی حاصل کرتے تھے کہ اچھا تم اتنے پیسے دے دو، یہ والی چیز یہاں سے میں ہٹا کے، ان کے جو اخبار تھے نا، ان کے جو ربانیین تھے، ان کے عالم اور درویش بندے ایسا کام کیا کرتے تھے۔ تورات کا علم زیادہ ان کے اخبار کو آتا تھا، ربانیین کو آتا تھا، ان کے عالموں کو آتا تھا۔ عام عوام الناس جو ہے اپنے عالموں کے پیچھے پیچھے ہی چلتی تھی، اور جو امیر طبقہ تھا جب انہیں یہ تھوڑا سا ہوتا کہ اب ہماری شان میں فرق آ جائے گا تو وہ پیسے دیتے تو اپنے احبار کو، اور احبار سے وہ ساری رد و بدل کروا لیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی ایمانوں کی حفاظت فرمائے، ہمیں صحیح معنوں میں قرآن کریم پڑھ کر سمجھ کر اس پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، آپ